وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر. یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اے اللہ تیرے حوالے، سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے لیکن تیرے علم میں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اے اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے. اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشبختی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی، یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں. اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقعتاً اس کی کوئی مادی حقیقت بھی ہے، شاید کوئی گلینڈ ایسا ہو ابھی جو ابھی تک ہمارے ڈسیکشن میں نہ آیا ہو، کوئی بہت ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس میں کوئی بڑا ہی یوں سمجھیے کہ مائکروسکوپک کمپیوٹر اللہ نے لگا رکھا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے، وہ نوقی اس کی گردن میں کوئی شے ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ لٹکا دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب. یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے. یہ ایک چپ کے اندر، آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں، آپ کے دل میں جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہیں. وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک، خود پڑھ لو اپنی کتاب، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو.
ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن ضل ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، آج یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر ہم کھلی چھوٹ دے دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ فحق علیہ القول، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا۔ وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اسے، اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایہ داروں کا ہوتا ہے، ان کی رنگ رلیاں، ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں اور ان کی بدماشیاں جو ہیں، در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے۔ ہاں، جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں، گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے، وہ جانتا ہے۔ کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں۔ یہ جو اب آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے ذروہ سنام ہے قرآن کا، چوٹی یہ ہے اس موضوع پر۔ وہ موضوع کیا ہے؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہیں کا عیش، یہیں کا آرام، یہیں کی دولت، یہیں کا نام، یہیں کی شہرت، یہیں کا اقتدار، بس یہیں کا چاہیے، یہی چاہیے۔ من کانا یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے، کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے، ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا، اس میں سے ہم نے انہیں دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر۔ اب دوسری طرف ومن اراد الآخرۃ، اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں؟ دنیا کی بجائے یہ لفظ عاجلہ آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا۔ عاجل جلدی والی شے، دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے۔ آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے، اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والا، اس لیے وہ آخرہ ہے۔ تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مومن، جو آخرت کا طالب ہو اور صرف
وہ کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے وہ ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے. یہ شرط عین ہے. بس سعی لہا سعیہا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو. آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اللہم ربنا اجعلنا منہم کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک. باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں. جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے. سبسسٹنس تو ہمارے ذمے ہے. یہ تیرے رب کی عطا میں سے ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں. یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے، وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی. یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا. کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے. اچھا وہ 20 سال رہ لے گا محل میں، یہ 20 سال رہے گا کٹیا میں، کتنا فرق پڑ گیا. لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، جنات و عدن میں، یا ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، وہ کتنا فرق ہوگا. یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں. مرنا اسے بھی ہے، اسے بھی ہے. چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے، موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آ جائے گی. زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا، بس اللہ خیر صلی اللہ. لیکن کیا سب جن کو جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. فتقعد، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذموما مخذولا، مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر. اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی، مخذولا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. پھر اس کے بعد یہ 2 رکوع جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے. 10 commandments، دی قرآنک ورژن آف 10 commandments. تورات میں جو احکام 10 آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں. یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئیں.